السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ صدق الله العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد ويقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر آج شب قدر کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ پچھلے رمضان میں بعض صورتیں نظر آ رہی تھی، اس رمضان میں وہ صورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ صورت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ کے ہاں جا چکے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان عطا فرما دے، نیکیوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان کو پایا، اس نے رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، نمازیں بھی نہیں پڑھی، تسبیحات بھی نہیں کری، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کری، بس آئے دن میں جس طرح سے ان کی زندگیاں گزرتی تھی، رمضان میں بھی ویسی ہی ان کی زندگی گزر گئی، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کی جبرائیل فرشتے کی لعنت ہے، اور اس پر رسول اللہ کی لعنت بھی ہے اور بد دعا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، صحت و تندرستی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ گزار دی، اور آگے آئندہ سال کا رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہم نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ 7ویں پارے کی قرآن آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے نبی کے صحابہ کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ان کی تعریفیں کی ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ کیا
تعریفیں کی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو میں نے اپنے لاڈلے نبی پر اتارا ہے، یہ قرآن جو ہم نے اپنے لاڈلے نبی پر اتارا ہے، یہ قرآن کی آیتوں کو جب ان کے اصحاب سنتے ہیں، جب ان کے اصحاب قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اللہ پر ایمان لائیں، ہم کیوں نہیں اللہ پر ایمان لائیں، اس لیے کہ حق تو ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صالحین میں شمار کر دے، گواہی دینے والوں میں شمار کر دے. تو جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اشکبار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی لوگوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی وہ نکالے نہیں جائیں گے. رہے وہ بدبخت جنہوں نے اللہ کو بھی انکار کیا اور اس کی آیتوں کو بھی انکار کیا، تو ان کے لیے تو اصحاب الجحیم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہے. تو یہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے وقت میں خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ پڑھنا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن کو ڈر اور خوف کے ساتھ میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جب قرآن کو پڑھا کرو یا سنا کرو تو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رویا کرو، غم کی حالت میں پڑھا کرو. یہ اللہ کے سینے سے نکلا ہے. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لو، بہروپ بن جاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعتیں تو تھیں، جماعتیں بہت کئی قسموں کی جماعتیں تھیں. ایک جماعت ایسی تھی کہ جب وہ قرآن کو سنا کرتے تھے تو فَقَصِيرٌ مِّنْهُمْ مَنْ صَعِقَ، وہ جھوما کرتے تھے، جھوم جایا کرتے تھے. اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جب وہ قرآن کو سنتے تھے تو وَمِنْهُمْ مَنْ بَكَىٰ، وہ رویا کرتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی. اور ایک جماعت ایسی تھی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَشِيَ عَلَيْهِ، کہ جب وہ قرآن کو سنتے تھے تو ان پر نشہ طاری ہو جاتا تھا، غشی آ جاتی تھی. اور بعض ایسے تھے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِي غَشْيَتِهِ، بعض کو تو غشی میں آ جاتی تھی اور اسی حالت میں اللہ کے سپرد ہو جاتے تھے، انتقال ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے زمانے میں جب آپ بیمار پڑ گئے، مصلی پر جانے کی طاقت نہ رہی، تو آپ نے اماں عائشہ سے مشورہ کیا کہ میری امامت میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ اے عائشہ صدیق اکبر کریں. تو اماں عائشہ نے کہا، اماں عائشہ نے کہا ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع، اے اللہ کے نبی، میرے باپ رقیق القلب ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو نہیں تھمتے. لوگوں کو لم یسمع، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کم سنائی دے گی، ان کی چیخیں پکار رونے کی آواز زیادہ سنائی دے گی. لہذا میری خواہش یہ ہے کہ الناس من البکا، یہ بہت زیادہ رونے والے ہیں، کسی دوسرے کو مقرر کر دیجیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو وہی چاہتا ہے، اللہ تو اے عائشہ وہی چاہتا ہے کہ ہم مسلے پر آئے، روئے، اللہ کے خوف سے اور گرم گرم آنسو بہائے. امام شافعی ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے قرات کی اور اس میں 2 آیتیں پڑھی. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، سورۃ المرسلات کی 2 آیتیں ہیں. اس کا پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت میں تم کھڑے کر دیے جاؤ گے تو نہ تو تم بات کر سکو گے، نہ تم کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی.
نہ تم بات کر سکوگے، نہ بات کرنے کی اجازت ملے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ آیت پر بے ہوش ہو گئے، ایک دن تک ہوش ہی نہیں آیا کہ جب بات ہی نہیں کرنے کی اجازت ملے گی تو شافعی کا کیا بنے گا۔ رابعہ بصریہ جب قرآن پڑھتی تھی آنکھوں سے آنسو اس قدر گرتے جیسے بارش کا پانی گرتا ہے۔ امام احمد غزالی نے لکھا ہے کہ رابعہ بصریہ اتنا روتی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے، آنسو اس قدر گرتے کہ زمین گیلی ہو جاتی، زمین میں چارے اگ جاتے ان کے آنسو سے، چارے اگ جاتے ان کے آنسو سے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ یوسف کی 2 آیتوں پر ان کا گزر ہوا۔ ایک آیت تھی قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پہلی آیت جو ہے وہ کیا ہے کہ جب یعقوب کے بیٹوں نے، یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، بڑی بیوی کی بیٹوں نے، بڑی بیوی کے بچوں نے آ کر کے جب کہا حضرت یعقوب سے، کیونکہ یوسف کو انہوں نے غائب کر دیا تھا، بیچ دیا تھا، تو ان کے غم میں اندھے بھی ہو گئے تھے، بینائی بھی چلی گئی تھی، کمزور لاغر ہو گئے تھے، تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جی کیا یوسف کی رٹ رٹ لگائے ہیں، کیا اس کے واسطے آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے، آپ ہلاک و برباد کر لیں گے اپنے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں ہلاک ہو جاؤں یا برباد ہو جاؤں، میں اپنی شکایت میں اللہ سے کر رہا ہوں، میں تم سے نہیں کرتا، میں تم سے نہیں شکوہ کر رہا، میں تو اپنی بے بسی بے کسی کا گلہ اور شکوہ تو اللہ سے کرتا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پر پہنچے ایسی چیخیں نکلی کہ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ صفیں فجر کی 60-70 صفیں ہوتی تھی مسجد نبوی میں، وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفُوفِ يَقْرَأُ عمر، جب وہ قرآن پڑھے اس آیت پر ایسی چیخیں نکلی، 70 صفوں کے پیچھے بھی ان کی چیخوں پکار اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں آگ کا سیلاب آیا، آگ کا سیلاب آیا، پانی کا تو سیلاب ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، آگ کا سیلاب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ میڈیا وغیرہ پہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے نظر آئے گا آگ کا سیلاب۔ تو آگ کا سیلاب مدینے میں آ رہا تھا اور سامنے کی ساری چیزوں کو جلا کے بھسم کر رہی تھی، خاکستر کر رہی تھی۔ کسی نے آ کر کہا اے امیر المومنین، پہاڑ کے اندر سے آگ کا سیلاب نکل آیا ہے، سامنے کی ساری چیزوں کو جلا کے خاکستر کر رہی ہے، کوئی راستہ نکالیے۔ تو سیدنا عمر اپنے گھر گئے اور گھر سے جبہ نکالا، سن رہا نا، سو تو نہیں رہنا، جلدی ختم کر دوں گا۔ تو گئے اندر سے اور اپنا ایک جبہ نکالا اور جبہ لایا، اور انہوں نے اپنے ایک صاحب سے کہا، اصحاب سے، کہ یہ جبہ لے کر کے جاؤ جہاں آگ کا سیلاب آ رہا ہے، وہ سیلاب کے سامنے میں یہ جبہ کو کھول کے سیلاب کو دکھا دینا۔ کس کو؟ آگ کے سیلاب کو یہ جبہ دکھا دینا اور کہنا کہ اے آگ کے سیلاب، یہ جبہ والے کا حکم ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ اور یہ جبہ والے نے کہا ہے پھر قیامت تک نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایمان بول رہا ہے، یہ ایمان اور تقوی بول رہا ہے۔ ہمارے جبے کو اگر کوئی دکھا دیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ خیرات اور صدقات والے کرتے۔ سیدنا عمر کا کرتا اور سیلاب، آگ کے سیلاب کو دکھایا جا رہا ہے۔ گئے ویسے ہی اور کہا کہ اے آگ کے سیلاب، جبہ والے نے کہا ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ اور قیامت تک نہیں آنا۔ جہاں سے سیلاب آیا تھا وہیں چلا گیا، آج تک مدینے میں آگ کا سیلاب نہیں آیا۔ تو عبداللہ بن شداد کہتے ہیں اے امیر المومنین، وہ جبے میں کیا خاصیت ہے کہ جبے کو دیکھ کر آگ کا سیلاب چلا گیا؟ کچھ
کو بتائیے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جب تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو پوچھ لو، یہ جو جبہ ہے یہ جبے کی حقیقت جانتے ہو؟ تو اس کی بات کا میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں ایک کمیٹی قائم ہوئی تھی، جس کمیٹی کا نام تھا دار الندوہ، جس کمیٹی کا نام تھا دار الندوہ، اور اس کمیٹی کا چیئرمین تھا ابو جہل، اور اس کمیٹی کا اسپیکر تھا عمر۔ اسپیکر کون تھا؟ عمر۔ ارے سن رہا نا پیچھے والے، یہ صرف چندہ ہی لیتے رہو گے۔ پیچھے کہتے ہیں کہ عمر کون تھے؟ دار الندوہ کے اسپیکر تھے، اور چیئرمین ابو جہل تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میٹنگ ہوتی تھی تو اسپیکر جو بولتا تھا وہی ہوتا تھا۔ تو جب طے ہوا دار الندوہ میں کہ رسول اللہ کا اپنا کام تمام کر دیا جائے، تو دار الندوہ کا اسپیکر اٹھا تلوار لے کے عمر۔ تو عمر نے کہا جس وقت میں تلوار اٹھایا تھا میں نے رسول اللہ پر، اور جو کپڑا پہنا تھا یہ وہی جبہ تھا۔ اور جب میں گیا اور راستے میں عبداللہ بن نعیم ملے، اور انہوں نے جب کہا کہ تمہاری بہن بھی اسلام میں داخل ہو گئی ہے، اور ہم نے جب بے تحاشا بہن کو مارا اور خون نکلنے لگے، بہنے لگا خون عمر کی بہن کا، تو اس وقت میں بھی جبہ میں یہی پہنے ہوا تھا، اور ننگی تلوار سوتے جب رسول اللہ کے پاس جب میں گیا، اور اس وقت میں ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی تلوار سوتے عمر آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، اسی کی تلوار یا اسی کی گردن ہوگی۔ اگر خیر سے آیا تو خیریت ہوگی، اور اگر خیر سے نہیں آیا تو شر ہوگا۔ تو اس کے بعد کہا آنے دو عمر کو، اور فرمایا عمر نے کہ جس وقت میں رسول اللہ کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اس وقت میں بھی میں یہی جبہ پہنے ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ جب اللہ پاک سے جب بھی کوئی تقاضا عمر کا ہوتا ہے تو میں یہی کرتا تہجد میں پہنتا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اور اسی جبے پہن کر کے جو بھی مانگتا ہوں اللہ عنایت فرما دیتا ہے۔ یہی ہے وہ جبے کی خاصیت۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ سے یہ جبہ کو جدا نہیں کرنا، بلکہ میرے سرہانے یہی جبہ کو رکھنا، تاکہ قیامت کے دن یا قبر میں اللہ پاک مجھ سے جب سوال پوچھے گا تو میں یہی کہوں گا کہ نبی کو ختم کرنے کا جبہ بھی نہیں تھا، اور نبی کو تسلیم کرنے کا جبہ بھی نہیں تھا۔ وہ تھے کردار والے، تقوی والے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام میں جنگ ہو رہی تھی، تو جب جنگ ہو رہی تھی تو 1,00,000 رومی تھے اور مسلمان کتنے تھے؟ 8,000 تھے۔ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، جب سو گے تو آخر دعوانا بولوں گا۔ تو سیدنا تو جب 8,000 مسلمان اور 1,00,000 کون تھے؟ 1,00,000 رومی تھے، عیسائی تھے، اور اس کا جو سپہ سالار تھا رومیوں کا، اس کا نام تھا جرجیس۔ 8,000 تھے۔ تو اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے کہا، جب اس کی تعداد کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں ہنا محشر اليوم۔ اللہ اکبر، ان کی اتنی تعداد ہے کہ آج لگتا ہے کہ ہماری قبریں یہی بنی ہیں۔ ہاں ہونا محشر اليوم، آج ہماری قبریں یہی بنی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے خط لکھا اپنے باپ کو، اے امیر المومنین 1,00,000 کا لشکر ہے اور ہم 8,000 ہیں، بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ یہ سب تو ہم کو دانتوں ہی سے چبا کے کھا جائیں گے، بچاؤ کا کوئی راستہ بتائیے۔ تو سیدنا عمر نے خط لکھا اور خط کے پیچھے جواب لکھا، امیر المومنین کی طرف سے یہ خط ہے، اے لوگوں 8,000 والے 1,00,000 کو دیکھ کے نہ گھبراؤ، ہماری جمعیت اور ہماری طاقت اور ہمارا ایمان کسی بھی تعداد کو دیکھ کے نہیں گھبراتا، ہماری لڑائی تعداد کو دیکھ کے نہیں ہوتی ہے، ہماری لڑائی اللہ اس کے رسول کے باغیوں سے ہوتی ہے، ہماری لڑائی
اللہ اس کے رسول کے باغیوں سے ہوتی ہے، اور جو باغی ہوتا ہے وہ 1,00,000، وہ ایک ایمان والے کے سامنے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد انہوں نے خط میں لکھا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، جس کو جتنا قرآن یاد ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کو ہی جزا بنا لے، اپنا بسترا بنا لے، قرآن کو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن پڑھتا رہے۔ جب مسلمان 8,000 نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور ہرجزا بنا لیا تو حضرت کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے دیکھا، پہلے تو انہوں نے دعا کی ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ امت محمدیہ کی مدد فرما۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 2 دن قرآن کی تلاوت خوب جم کے چلتی رہی، تیسرے دن دوپہر کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان کی طرف انفرجت فجرت فی السماء فرجا، کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ خرجت منہا خیول شہب، اور جب آسمان پھٹے تو اس کے اندر سے دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار فرشتے جس کے سروں پر سفید عمامہ اور اس کے سامنے میں نیزے لیے ہوئے ملائکہ، اور یہ سب آسمان سے اتر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بنصرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہارے قرآن کی تلاوت نے عرش والے کو ہلا دیا، عرش والے نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے، فیصلے ہو گئے، دوپہر کو فرشتے آسمان سے اترے، رات ہوتے ہوتے جنگ جیت لی گئی، کتنے بھاگ گئے، کتنے مر گئے، کتنے سمندر میں ڈوب گئے، کتنے قتل ہو گئے، 8,000 نے 1,00,000 کو پچھاڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، کشتیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، کشتیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں ہمیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور ہم سے پہلے تھا عجب دنیا کا منظر، ہم سے پہلے عجب تھا دنیا کا منظر، اور کوئی بھی نام لینے والا نہیں تھا اس دنیا میں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ دشت تو دشت بھی ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لا وہ قلم تیرے۔ علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جب سنا کرو، پڑھا کرو تو تڑپ کے پڑھو، تڑپ کے پڑھو، غم کے ساتھ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے رس، تم پر رحم آ جائے۔ فرمایا حدیث میں کہ اگر کوئی آدمی رویا قرآن کو سن کے یا قرآن کو پڑھ کے، آنسو کا ایک قطرہ مکھی کے پر کے برابر بھی گرا، اور اس آنسو کے اندر زد میں جتنے بال آ جاتے ہیں، فرمایا اتنے بالوں کا توبہ کرنے والوں کا ثواب، توبہ کرنے والوں کا ثواب اتنا عطا فرماتے ہیں جتنا آنسوؤں
इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा है कि लैसा शैउन अहब्ब इलल्लाहि मिन क़तरतैन। अल्लाह पाक को दो कतरे बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं। पहला कतरा कौन है? कतरतु दमुइन मिन खशियतिल्लाह। पहला कतरा वो है जो अल्लाह के गम और खौफ में आंसू बहे, वो पहला कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है। और दूसरा कतरा कतरतु दमिन तहराकु फी सबीलिल्लाह। दूसरा कतरा वो जो मुजाहिदीन के जिस्म से अल्लाह की राह में जिहाद में निकलता है। तो अल्लाह ने फरमाया जिस तरह मुजाहिदीन को अज्र खून बहाने पे मिलता है और खून बहाने से अल्लाह राजी होता है, फरमाया वैसा ही अगर गुनाहगार अपने गुनाहों को सामने रख के तौबा करता है और गरम गरम आंसू अल्लाह के सामने बहाता है, तो उसी तरह से उस अल्लाह को खून का भी कतरा पसंद और ये आंसू का कतरा भी पसंद है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि जिस तरह से मुजाहिदीन की कुर्बानी पसंद, वैसे ही जो अल्लाह के खौफ से लरसता है और आंसू बहाता है, अल्लाह को वो कतरा भी बहुत पसंद है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि एक आदमी आएगा, मैं बात अब जल्दी लंबी नहीं करना चाहता, जल्दी करना चाहता हूँ। तो एक आदमी को जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा, उसके हाथों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियां, गर्दन में तोक। उसके बाद उसके पेशानी पे लिखा होगा जो मुजरिम है, पेशानी पे लिखा होगा, देखो उधर भाई मुजरिम है, गुनाहगार है और इसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, लिखा होगा पेशानी पे। अब वो जो है ना, अल्लाह पाक का एक मुनादी आवाज देगा कि अगर छुटकारे के लिए किसी से तुम भीख मांग लो, छुटकारे के लिए किसी से एक नेकी भीख मांग लो और अगर वो भीख तुमको एक नेकी दे दे तो तुम्हारी मग़फ़िरत हो सकती है। तो वो पहले कहा जाएगा, वो पेशानी पे लिखा होगा नाफरमा, तो वो पहले अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा अब्बा जी मैं आपका बड़ा चहीता बेटा था, दुनिया में बहुत आपकी इज्जत और कदर करता था, एक नेकी की ज़रूरत है ज़रा दे दीजिए। तो बाप कहेगा नफ्सी नफ्सी, मुझे तुमने ज़रूरत मेरी अपनी पड़ी है। फिर वो माँ के पास जाएगा, माँ से भी वही कहेगा, माँ भी कहेगी नफ्सी नफ्सी, मुझे भी अपनी ही पड़ी है। फिर वो अपनी बीवी के पास जाएगा और कहेगा मैं तो तुझे बहुत ज़ेवरात दिलाते थे, 100 एक लाख का मैं तुझे साड़ियाँ दिलाता था और बंगले बना के देता था, तेरे कहने के ऊपर पलंग बना करके देते था, तेरे कहने के ऊपर 2-2 लाख की फ्रिज घर में ला करके रख देता था, तेरे कहने के मुताबिक हमने ज़मीनें खरीदी, तेरे कहने के मुताबिक हमने बंगले खरीदे, तेरे कहने के मुताबिक हमने फैक्ट्रियां बनाई, बैंक बैलेंस रखे, तेरे नाम पे सेविंग रखा, सब कुछ किया मेरी प्यारी बीवी, एक नेकी की जरूरत है मुझे दे दे। तो वो कहेगी जाओ जाओ मियाँ, तुमने जो कुर्बानियाँ दी हमने भी तुमको दुनिया में कुर्बानी पेश कर दी, खाना पका के दिया, नाश्ता बना करके दिया, कपड़े धो के दिया, ये किया वो किया, फला किया, सब कुछ फेर देगी। अब वो कहेगी नफ्सी नफ्सी, मुझे भी कुछ मिली। बेटे के पास जाएगा, बेटा भी जा, भाई बहन सब इनकार कर। अब ये मायूस हो जाएगा और कहेगा यार अब तो छुटकारा नहीं है, चलो अब जहन्नम में। तो वो जहन्नम में जाएगा। तो जहन्नम में जब जाएगा तो जहन्नम का दरवाजा होगा, अब एंट्री होने वाली होगी उसकी जहन्नम में कि अब उसको जहन्नम में दाखिल कर दे कि उसी वक्त में एक आवाज आएगी उसके जिस्म से, फतशहद लक शाह। वो ढूंढेगा कहाँ से आवाज आई, किधर आवाज आई, कहाँ से आई। उसके बाद तलाश करेगा कहाँ से मेरे जिस्म से आवाज आई। तो वो देखेगा कि आंखों की पलकें जो हैं, ये आंख की जो पलकें हैं ना, ये पलकें गवाही देगी। फतशहद लक शाह, वो क्या गवाही देगी? इन्नहु कद वक़ा फी दुनिया, गौर से सुनना हदीस के अल्फाज हैं, इन्नहु कद वक़ा फी दुनिया व मिन खौफ रब्बिही। वो आवाज देगा, ये पलके आवाज देगी, ऐ हमारे रब इसका कोई भी मददगार नहीं है, लेकिन एक दिन ये आपके खौफ से मस्जिद में या घर में या कहीं पर भी आपको याद करके, आपके अज़ाब को याद करके, अज़ाब जहन्नम और कब्र और मौत की सख्ती को याद करके वो एक दिन रोया था और वो रोने की वजह से इतने आंसू निकले कि आंसू से उसकी पलकें
کو آنسو کے ایک قطرے جو آنکھوں کے پلکوں پہ لگ گئے تھے، پلکوں کے وسیلے اس کی گواہی پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیوں رویا کرو، اپنے آنکھوں کے پلکوں کو بھی بھگایا کرو، اپنے داڑھیوں کے بال کو بھی بھگایا کرو، اپنے رخساروں کے بھی بال کو بھگایا کرو۔ نہ جانے یہ کال گواہ بن جائیں، نہ جانے یہ داڑھی کے بال گواہ بن جائیں۔ اللہ پاک مغفرت جب کرنا چاہتا ہے تو جب ایک پلکوں کے بال سے مغفرت کر سکتا ہے تو وہ کتنا قریب ہے۔ اس لیے فرمایا اگر وہ قریب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہو تو انہو من بقا فی اشتیاق المولا فلہ جنت المأوی، اللہ سے محبت کی امید رکھتے ہو، اس کا اشتیاق رکھتے ہو تو اللہ تجھے جنت المأوی عطا فرمائے۔ جنت المأوی جانتے ہو، میں کل بتایا تھا، کل نے پرسوں بتایا تھا جنت المأوی کیا ہے۔ اللہ ہی اس لیے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ جب جا رہے تھے تو دیکھا مشہور واقعہ ہے، دیکھا آپ نے کہ پتھر رو رہے ہیں تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے اللہ کے نبی، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جہنم کو جب اللہ گرم کرے گا تو انسانوں سے اور پتھر سے۔ آج ہم اپنے چولہے کو گرم کس سے کرتے ہیں؟ لکڑیوں کا زمانہ تو لکڑیوں سے، آج تو گیس کا زمانہ آیا ہے تو فوراً فون سوئچ آف آن کرو اور فوراً گیس چالو کر دو، لکڑی تو لکڑی جوڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گیس ہوا نہیں ہے، گیس کا سسٹم نہیں ہے، وہاں گیس سلنڈر جہنم میں نہیں ہوگا۔ اے بھائی سنو، گیس سلنڈر جہنم میں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جہنم کو جو سلگائے گا گیس سلنڈر سے نہیں، یہ پٹرول سے نہیں، اللہ جو سلگائے گا جہنم کو انسان سے اور پتھر سے، گناہگاروں کی لاشوں سے، گناہگاروں کے جسم سے اور پتھروں سے جہنم گرمائی جائے گی۔ تو یہ خوف سے وہ پتھر رو رہا تھا تو اس نے شکایت کی رسول اللہ سے، تو رسول اللہ نے دعا کر دی، یا اللہ یہ آپ کے خوف سے رو رہا ہے، اس کی کو مغفرت کر دے، جہنم سے بری کر دے۔ تو بری ہو گئی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو جہنم سے بری کر دیا، اب وہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ جب آئے تو دیکھا اللہ اکبر، پھر رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او بھائی میں نے دعا کر دی تیری مغفرت تب ہو گئی، جہنم میں نہیں جاؤ گے، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا ھذا بکاء الخوف، ھذا بکاء الخوف، پہلے کا رونا تھا خوف کی وجہ سے، یا رسول اللہ وذالک بکاء الشکر والسرور، اب کا رونا شکر میں ہے، سرور میں ہے، اب کا رونا کہ اب تو میری نجات مل گئی، تو شکریہ کا رونا ہے، شکریہ سے رو رہا ہوں، خوشی سے رو رہا ہوں، کبھی غم کے آنسو، کبھی خوشی کے آنسو۔ میرے بھائیو یہ شب قدر کی رات ہے، اس کی عزت کرو۔ جن لوگوں نے بڑوں کی توہین کی ہے، ماں باپ کی توہین کی ہے، آج ان سے معافی مانگو، اپنی ماں سے معافی مانگو، اپنی بہنوں سے معافی مانگو، بڑوں سے معافی مانگو، چھوٹے بڑوں سے معافی مانگو، بڑا چھوٹے سے مصافحہ معانقہ کر لے۔ آج کی رات فرمایا دل میں کینہ رکھنے والوں کی آج دعا قبول نہیں ہوگی، دل میں کینہ رکھنے والوں کی آج دعا قبول نہیں ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی دعا آج قبول نہیں ہوگی۔ آج برائی کرنے والے جو کیے ہیں خالص توبہ نہ کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ شرابی جو شراب پیتے ہیں ہمیشہ کے واسطے چھوڑنے کی نیت نہ کریں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا، اس پر دعا کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیان میں لکھا ہے کہ آپ کا رتھ ہواؤں پہ جا رہا تھا، آپ کا رتھ ہواؤں پہ جا رہا تھا۔ ہوا تھا اس زمانے میں جو لینڈنگ ہوتی تھی ہوا کے ذریعے، تو ایئر پلین جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایئر پلین تو وہی تھا، تخت تھا۔ تو آپ ایک سمندر کے بیچ میں تھے، یہ واقعہ سن لو، میں اپنی بات سنوں گا۔ تو سمندر کے بیچ میں تھے، تو سمندر کے بیچ میں جب تھے تو آپ کو سمندر کے اندر سے ایک روشنی نظر آ رہی تھی، بہت گہرائی میں روشنی نظر آ رہی تھی جو اوپر تک نظر آتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آصف برخیا بھی تھے اور وہ قوی ہیکل جن عفریت بھی تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے جن، سمندر کی گہرائی کے اندر جاؤ اور دیکھو کیا ہے۔
تو عفریت جن تین تھے، عفریت جن تین تھے، تو اس میں سے ایک عفریت سمندر کے اندر گیا، تہ تک گیا، لیکن اندر تک نہیں گیا، سمندر کی تہ میں نہیں جا پایا، جتنی اس کا طاقت زور تھا وہاں تک گیا، واپس آیا اور کہا مجھے سمندر سے کچھ نظر نہیں آیا، سمندر کے اندر سے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے دوسرے جن کو بھیجا، وہ بھی اپنی طاقت کے ساتھ سمندر کے اندر گیا، پھر بھی اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر تیسرے جن سے کہا تو وہ بھی گیا سمندر کی تہ میں، لیکن اس کو بھی تہ سے کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ لوگ گھمنڈ کرتے تھے نا کہ میں جادو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، ایک سیکنڈ میں آسمان پہ چلا جاتا ہوں، اور انسان کی طاقت کو سمجھتا نہیں تھا، انسان کی طاقت کو سمجھتا نہیں تھا، اور یہ انسان کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو ان کے سامنے آصف برخیا تھا، وزیر تھے، تو کہا اے آصف اب تم اس میں اعظم کے ذریعے سمندر کے اندر جاؤ اور دیکھو کیا ہے۔ تو آصف برخیا یوں گئے سمندر کے اندر اس میں اعظم کے پاور سے، اور یوں آئے اور ایک بڑا سا قبہ لے کے آئے، ایک بڑا سا قبہ، جیسے مسجد کے اوپر میں یہ ہوتا ہے جی گنبد ہوتا ہے نا، گنبد کے طرح بڑا سا، تو بڑا سا گنبد، اس میں 4 دروازے تھے، وہ گنبد لے کر کے آئے سمندر کی تہ سے اس میں اعظم کے پاور سے، اور اس میں 4 دروازے تھے، ایک دروازہ موتی کا تھا، دوسرا دروازہ ہیرے کا تھا، تیسرا دروازہ زبرجد کا تھا، اور چوتھا دروازہ زمرد کا تھا، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں سب تذکرہ کیا ہے۔ 4 دروازے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے چاروں دروازے کو جھانک کے وہ دیکھا تو سمندر کی تہ میں وہ قبہ تھا، لیکن ایک قطرہ پانی اس کے اندر نہیں گیا تھا، سمندر کے اندر تھا وہ، ساتھوں سمندر کے اندر، لیکن ایک قطرہ پانی اس کے اندر نہیں گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام بہت تعجب کرے، کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں گیا صاحب؟ پھر اس کے بعد اور آپ نے جھانک کر کے اندر دیکھا، قبہ کے اندر دروازہ کھول کے، تو اس میں دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، وہ سمندر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، آرام سے ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکم، اے نوجوان تم کون ہو، کیا ہو، بتاؤ کیسے، کیا ہوا، یہ کیا واقعہ ہے، یہ اللہ نے تجھے نعمت کیسے عطا فرمائی؟ نوجوان سے کہا، تو کہا ان سے پوچھا کہ تم کب سے ہو اور کب سے نماز پڑھ رہے سمندر کے اندر؟ تو کہا میں ابراہیم خلیل اللہ کا امتی ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا امتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام سے ابراہیم خلیل اللہ کا ڈسٹینس کتنا تھا؟ 2000 سال، 2000 سال کا فرق تھا، 2000 سال۔ کہا کہ تم سمندر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ عبادت، وہاں پانی نہیں جا رہا ہے تمہارے محل میں۔ تو کہا اے اللہ کے نبی، میں ابراہیم کا امتی ہوں، اور ہمارے پاس ماں باپ تھے، ماں باپ ہمارے پاس تھے، میں نے دونوں کی بڑی خدمت کی، پہلے ماں کی ہم نے خدمت کی، تو ماں نے کیا دعا دی؟ اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا۔ میں نے ماں کی جب خدمت کی تو مرنے کے وقت میں میری ماں نے کیا دعا دی؟ اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا، اور یہ کہہ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر میں نے باپ کی خدمت کی، باپ بھی مرنے کے وقت میں اس نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ پر عبادت کی توفیق دینا جہاں شیطان کا شر بھی نہ پہنچ سکے، شیطان کا شر اور وسوسہ، شیطانیت نہ پہنچ سکے، ویسی جگہ پہ میرے بیٹے کو نماز کی توفیق دینا۔ دونوں گزر گئے، وہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت تھی۔ میں ماں باپ کو دفن کر کے سمندر کے پاس آیا تو یہی قبہ رکھا ہوا تھا، اور یہ قبہ کے اندر میں جھانک کے دیکھا تو قبہ بند ہو گیا، اور فرشتوں نے اٹھا کے سمندر کی تہ میں ڈال دیا، ایسی تہ میں ڈال دیا کہ وہاں شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ تو کہا کہ میں کھانا، اے اللہ کے نبی ہمارے یہاں روزانہ ایک پرندہ آتا ہے سمندر کے اندر محل میں، ایک پرندہ سفید رنگ کا آتا ہے، اور اس کے چونچ میں کھانا ہوتا ہے 1 kg کے قریب، اور
وہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو ہر لقمے پہ دنیا کی سارے میوے اور سارے کھانوں کا مزہ ایک لقمے میں آ جاتا ہے. سارے کھانوں کا مزہ ایک لقمے میں مجھے آ جاتا ہے اور اسی میں مجھے پیاس بھی بجھ جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ بڑوں کی خدمت کا یہ اجر ہے. پھر سلیمان علیہ السلام باہر نکل آئے, وہ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور پھر سلیمان علیہ السلام نے آصف برخیا سے کہا کہ یہ قبہ کو اٹھا کے جہاں سے لائے ہو وہیں رکھو. وہاں لے جا کر کے ان کو سمندر میں رکھ دیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ماں باپ کا کس قدر وفادار بچہ ہے کہ یہ 2000 سال سے عبادت کر رہا ہے اور اب جب سمندر کے اندر چلا گیا تو اب یہ قبہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا. اب یہ قبہ سمندر سے قیامت کے دن ہی اٹھے گا. قیامت تک وہ سمندر کی گہرائی میں عبادت کرتا رہے گا. آج بھی ہے وہ عبادت کر ہی رہا ہے. بڑوں کی خدمت کرو, بڑوں کی عزت کرو, ماں باپ کا احترام کرو اور آج کی رات اللہ کو مناؤ, دریازاری کرو. جہاں تک ہو سکے خوب عبادت کرنا, صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو, تہجد کی نماز پڑھو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب رو گڑگڑاؤ, آنسو بہاؤ, اللہ کو راضی کر لو. راضی کرنے والے سمجھیے کہ عمل کیا کرو. آدمی ماں باپ کو یا کسی کو بھی کوئی بھی راضی کرنے کے لیے ایکٹنگ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اداؤں سے راضی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ لوگوں کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا درود شریف پڑھ کے دعا ہو.